الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. محترم حاضرین، انسان کی تاریخی اور عالمگیر گمراہی کا ایک سبب یہ رہا ہے کہ وہ چیزوں کو سطحی اور ظاہری نظروں سے دیکھتا ہے، اور یہ مادہ پرستانہ فکر اور مزاج کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ اگر آدمی مادیت پسند ہو جائے، مادیت کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے لگے، تو حقائق اور سچائیاں مقاصد سے نگاہ ہٹ جاتی ہے اور اسباب پر ٹک جاتی ہے. یہ چیز معاملات میں، زندگی کے دیگر امور میں بھی ہوتی ہے اور فکر اور عقائد تک میں آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو، ان چیزوں کو جو انسان کے نفع یا نقصان کا سبب بنتے ہیں، ان اسباب کو اصل مان لیا. فائدے کا سبب ہے تو ذریعہ ہے وہ، لیکن اس کو پوجا کے لائق بنا دیا کہ یہ ہمارا داتا ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہم کو دینے والا ہے. ڈاکٹر کو، ماں باپ کو، یہ سب ذرائع ہیں، ان کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا، لائق عبادت ہیں. ایسا ہی نقصان کے معاملے میں بھی ہوا، اور یہ آج بھی اگرچہ انسان بڑا تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ کہلا رہا ہے، علم اور ترقی کا دور کہلا رہا ہے، اس میں بھی دنیاوی دینی اعتبار سے غور کریں تو لوگوں کا یہی مزاج نظر آتا ہے، اور کیا غیر دیندار کیا دیندار، اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ 23 اگست کو، بدھ کے دن، ہندوستان کا خلائی شٹل وکرم یہ چندریان 3 پر کے مہم پر گیا، چاند پر خلا میں اس کو اتارا گیا. یقیناً سائنسی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے یہ ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے. پورے ملک میں جشن کا ماحول ہوا، مبارکبادیاں دی گئی، وزیر اعظم اور دوسروں کی پیٹھ تھپائی گئی، کریڈٹ کا معاملہ آیا، اور یہ فخر کیا گیا کہ چاند کے جنوبی قطب والے اس حصے پر جہاں دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ اور بڑے بڑے ممالک نے کوششیں کی. کچھ ہی دن پہلے روس کا خلائی شٹل جو ہے، خلائی جو بھی سواری تھی، اس کو وہاں اتارنے میں کوشش کی گئی اور وہ تباہی کا شکار ہو گیا. لونا 25 یا جو بھی نام تھا اس کا، وہ ناکامیاب ہو گیا. ہندوستان نے یہ کامیابی حاصل کر لی، یقیناً ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت کو ایک دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیکی اور ترقیاتی اعتبار سے بہت بڑا معاملہ ہے. ملک کے لیے فخر کی بات کہی گئی. ہندوستان میں جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وشو گرو، یعنی پوری دنیا کی قیادت اور قائد ہونے کا ان کو مقام مل جائے گا، یہ اس کی طرف ایک قدم مانا جا رہا ہے کہ جہاں لوگوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، ہندوستانی عصروں کے سائنسدانوں نے وہ بظاہر مشکل کام کو ممکن اور عمل میں لے آیا، سب سے پہلے یہ کام کرنے والے بن گئے. تو میں نے کہا ترقیاتی اعتبار سے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چاند پر ہماری سواری کا پہنچ جانا، وکرم کا پہنچ جانا، یہ ہندوستان کی کامیابی واقعی طور سے سعادت مندی، نجات، خوشحالی اور ملک کے باشندوں کے مسائل کے حل کی طرف ایک قدم ہے؟ کیا حکومتوں کا یہی کام ہے کہ ترقیات حاصل کریں، یا یہ اضافی چیز ہے جس کو ہم شرعی زبان میں نفل کہہ لیں؟ فرائض کچھ اور ہیں، اور فرائض کو حکومت نے پورا کیا، لوگوں نے پورا کیا. ہمارے ملک میں بھوک مری ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی کی مار، پھر موسموں کے تعلق سے جو کچھ چل رہا ہے، آپس کی نفرت،
سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو لڑانے والا یہ مزاج ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے ہم کو کہا جاتا ہے نا، اور یہاں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ 2-4 سوال ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس ضمن میں جو ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ ایسی ترقیات کے تناظر میں لوگ دین کو اور خاص طور سے اسلام کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے تو خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اور نوجوان کیا بڑی عمر کے لوگ بھی وہ زبان اور وہ بات بولتے نظر آتے ہیں جو ان کی مادہ پرستانہ اور جاہلانہ سوچ کا نتیجہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں بھی علماء کے خلاف، دین کے خلاف، کہ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، خلا میں کمندیں ڈال رہی ہے، چاند کو فتح کرنے کے بعد اب ہندوستان کے لوگ جو ہے سورج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آدتیہ شٹل بھیجا ہے، جو بھی کہا جائے اسے، آدتیہ نام کا، ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام وضو کے، طہارت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ اسی مسلک کے معاملات کو بیان کرتے ہیں، روزمرہ کے احکامات، عقیدہ ہے، توحید ہے، فلاں چیز کے آداب، فلاں کے احکام، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بار بار بولا جاتا ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم و تربیت، دین کا سیکھنا سکھانا یا دین اور مذہب پر عمل کرنا یہ جدید ترقیات کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر مسلمان پیچھے رہ گئے، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، میں کون سا پہلو پیش کروں محدود وقتوں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ تاریخی اعتبار سے کیا یہ اس کو دیکھا جائے صحیح ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے اور دنیا کی چیزیں، ان کے تعلق سے ان قوموں کا جو یہ فتوحات حاصل کر رہی ہیں، عقیدہ آج کیا ہے، پہلے کیا تھا، اور اس سلسلے میں صحیح تعلیم کس نے دی؟ اب اگر ایک قوم چاند کو، سورج کو پجنی مان رہے ہیں، ان کے نام سے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، ان سے وابستہ نفع اور نقصان کے عقائد کو جوڑ رکھا ہے، ربوبیت اللہ کے ہونے کی بجائے ان کے معاملات کو ربوبیت یا الوہیت سے جوڑا ہے، تو کیا وہ ترقیات کریں گے، تحقیق کریں گے؟ نہیں، تحقیق و ترقی کا مزاج اسلام نے دیا، اللہ رب العالمین کی شریعت نے، دین حق نے، علم وحی نے دیا۔ اور میں نے جو یہ بات کہی ہے، ہم چاند پہ بات کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ نظر آئے گی۔ ایک اور مثال جوڑ دوں، ابھی دلی میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف بڑے بڑے ممالک، چھوٹے ممالک کے لوگ یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ رپورٹیں آپ پڑھیے، دلی کو دلہن سے زیادہ سجا دیا گیا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپیے بہا دیے گئے، اربوں روپیے، اور ہندوستان کی جھوپڑی جھگی اور ایسی جہاں غربت جھلکتی ہے، دکھائی دیتی ہے جھوپڑ پٹیاں، ان پر پردہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتیکرمن کے نام سے بہت ساری بستیوں کو اجاڑ کر، اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، پرگتی میدان کے آس پاس کچھ گھروں کو منہدم کر دیا گیا ہے، لیکن اس نام پہ نہیں کہ صفائی کر رہے ہیں خوبصورت دکھانے کے لیے، اس نام پر کہ یہ اویدھ اتیکرمن ہے، غیر قانونی ناجائز تجاوز ہے، قبضہ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور فوکس کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، کہ یہ بہت بڑی کامیابی اور ہندوستان کی قیادت کا ایک یہ بھی مظہر ہے، اور اس میں کیسے کیسے انتظامات مہمانوں کے لیے۔ رپورٹیں کہتی ہیں کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پروسا جائے گا، کھلایا جائے گا، فوارے لگائے گئے، تصویریں لگائی گئی، ہمارے PM صاحب کی خوب تصویریں ہیں، سارے پردے لگائے گئے، خوبصورتی اور سجاوٹ کے تمام ممکنہ چیزیں کی گئی، کئی لاکھ گملے لگائے گئے، کئی لاکھ، 7 لاکھ 8 لاکھ بتاتے ہیں، پودوں کے گملے لگائے گئے، اور اس کو شو کیا جا رہا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں اس کو فوٹو لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، آج کل ہمارا مزاج یہی بن گیا ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے ملک کو ترقی ملے گی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس ملک کو وشو گرو بنانے کا یا مہمانوں کو چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھلانے کا معاملہ سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ آپ خود اسی شہر میں پردہ ڈال کر اپنی غربت، بے روزگاری اور ناکامیابی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے؟ ہمارے یہاں اسپورٹس نوجوانوں کو بہت پسند ہے، فلاں نے یہ ایوارڈ لے لیا، فلاں نے وہ کام کر لیا، لیکن اس پر یہ بات غور کیجئے کہ ایک آدمی کسی بڑے ٹورنامنٹ میں عالمی سطح کا مین آف دی میچ اور کامیابی اور کامیابی کا تمغہ حاصل کرتا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، قابل مبارکباد ہوا،
لیکن اس کے تمغہ حاصل کرنے سے عام آدمی کو، قوم کو، ملت کو کیا فائدہ پہنچا، دنیا اور آخرت کی کون سی چیز ملی، یہ سوچنے کا مزاج ہی نہیں رہا. اور ہمارے یہاں کی سیاست، ہمارے یہاں کے سارے معاملات اسی ظاہر بینی اور سطحی نگاہ سے گزرتے ہیں. یہاں تک کہ دین اور جماعت کے معاملات بھی اب فوٹو کھنچا کے لوگ اپنے کارنامے دکھاتے ہیں. حقائق کیا ہیں، لوگوں کے مسائل حل کیا ہو رہے ہیں، اس سے کوئی نظر نہیں ہے. ہماری جماعت اور ہمارے معاملات بھی دیکھیے، شور ایسا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مختلف مسلمانوں کی جو جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا نام میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کر رہا ہوں، ان کی رپورٹیں پڑھیے، بیانات پڑھیے خود کے تعلق سے کہ ہم نے یہ کیا، ایسی کانفرنس کی، ایسا پروگرام کیا، بیت المال چلا رہے ہیں، دواخانے اور علاج معالجے کا انتظام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے یہ کر رہے ہیں، فلاں 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 کام کر رہے ہیں، شہر بستیاں گلی گلی پہنچ رہے ہیں. ان کے جب آپ رپورٹیں سنیں، ظاہری باتیں پڑھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا غلغلہ مچا ہوا ہے. سارے ملک میں، بلکہ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں لوگ دیندار بنتے جا رہے ہیں، دین کے احکامات کو جانتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف دیکھیے تو جو بہت بڑا دیندار اور دین کو پھیلانے کا ٹھیکیدار اور جماعت کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، وہاں نظر آئے گا کہ سناٹا ہے دینی اعتبار سے، اس کا کھانا خالی ہے، اور وہ بھی ایسی باتیں بولتا نظر آئے گا. ارے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، مولوی لوگ تو وہی مسائل بیان کر رہے ہیں. مولوی لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ چاند پہ چلے جائیں، مریخ پہ چلے جائیں، اس سے بڑی بات ہے، وہاں جانے سے بڑی بات ہے کہ ان چیزوں کے تعلق سے صحیح فکر اور عقیدہ اختیار کیا جائے. نوجوان سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اگر بگڑا ہوا ہے اور ان پر فتوحات حاصل کر لی تو کوئی اپلبدھی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ مولوی یہ کرتے ہیں. سی وی رمن ہندوستان کا بہت بڑا سائنٹسٹ، انگریزوں نے اسے بٹھایا کہ گہن کا مشاہدہ کریں، گہن کا مشاہدہ کر کے اپنے بیانات لکھے. اور سائنٹسٹ تھے. جب گہن لگنے لگا تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اٹھ کر پاس میں رکھی ہوئی ایک ٹولے کو گھنٹی مار کے بجاتا اور پھر آگے بیٹھ جاتا، دوربین میں دیکھنے لگتا. ایک انگریز افسر یہ دیکھ رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ رمن جی یہ آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر پر اٹھ کر ٹولا بجاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سائنٹسٹ ہوں، سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے، فلکیات کے جانکار ہونے کی حیثیت سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن میں ایک ہندو بھی ہوں. اور ہندو عقیدہ، ہندو مذہبی تعلیم یہ کہتی ہے کہ گہن جب لگتا ہے تو ایک راکشس چاند کو نگلنے کے لیے، چاند یا سورج کو نگلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور گھنٹی کا ٹولہ جب بجا جاتا ہے، جیسے تھالی بجائی تھی ہمارے پی ایم صاحب نے، گھنٹی بجائی جاتی ہے تو تالی اور ٹولہ بجایا جاتا ہے تو وہ راکشس دور بھاگتا ہے. تو اس عقیدے کے تحت میں گھنٹی بجا رہا ہوں. اب بتائیے سی وی رمن کا یہ عقیدہ مذاق اڑانے کے لائق ہے یا وہ سائنٹسٹ تھا، اس پر فخر کرنے کی بات ہے؟ یہی بات ہر جگہ آپ تلاش کر لیجئے کہ آج دنیا ظاہر بین ظاہر پرست اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ حقائق کو جانتی ہی نہیں، سمجھتی ہی نہیں، اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. حقائق کے علم کو غیر ضروری سمجھتی ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے انسانی ہدایت کے لیے. اب یہ چاند سورج سے متعلق چونکہ چاند والا معاملہ ہے، چند نصوص کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس تناظر میں یہ غور کریں کہ دنیا کی قومیں جو چاند کو فتح کر رہی ہیں وہ چاند کے تعلق سے عقیدہ کیا رکھتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے قوم کو شرک سے روکنے کے لیے جو بہت سی کوششیں کی، اس میں سورہ انعام میں ان کا ایک مناظرہ ہے سمجھانے کے لیے. فلما جن اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں پورا بیان کروں، دوسری باتیں رہ جائے گی. میں اشارہ کر رہا ہوں، سورج رات چھائی، اندھیرا چھایا، ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہیں دکھائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. چاند نکلا، کہا یہ اس سے بڑا ہے، میں اس کو رب مانتا ہوں، یہ بھی ڈوب گیا. پھر سورج کو کہا یہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی ڈوب گیا. جب تک خوردبین، دوربین اور یہ سب چیزیں نہیں تھی، خلائی سفر انسان نے نہیں کیا تھا، تو آنکھوں ننگی آنکھ سے دکھائی دینے والے یہی 2 ستارے تھے. اور ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کے لیے بہت سارے فوائد اور حکمتوں سے بنایا ہے، جیسا کہ ابھی قرآن آیات کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو جو بنایا، میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ مناظرہ کیا، تو اس سلسلے میں کیوں کہا اس نے آپ نے کہ یہ چاند، سورج اور یہ میرا رب ہے؟ اس لیے کہ قوم ایسا مانتی تھی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی. کہتے ہیں کہ جن ستاروں کے تعلق سے ان کے عقائد تھے کہ وہ ایسے ایسے ہیں، اسی کی بنیاد پر انہوں نے مختلف بت بنا رکھے تھے. بت پرستی بھی کرتے تھے،
چاند سورج ستاروں کو بھی. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے, ہم آج دیکھ رہے ہیں ہندو قوم میں بھی ایسا ہی ہے. نچھتر سورج کی چال, چاند کی چال, اس کی بنیاد پر قسمت کا حال, اپنا کوئی بھی شبھ کام یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ستاروں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں. ہاں, یونانی مذہب میں بھی چاند ستاروں کو ایسی ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ دنیا کے حوادث پر ان کا اثر ہے, ان کے اندر کوئی شکتی پاور طاقت ہے, دیوی دیوتا کی طرح ان کی بھی پوجا ہوتی تھی. آپ معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ جو ہمارے یہاں انگریزی مہینے ہیں نا, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ ستاروں کے نام پر نام رکھے گئے ہیں یونانی زبان کے اعتبار سے. ہمارے یہاں ہندی میں شنی, سوم, منگل, یہ بھی نظام شمسی کے سیاروں کے نام ہیں. ان کے نام پر نام رکھے گئے ہیں اور ان کی بنیاد پر قسمت کا حال جانا جاتا ہے کہ تم پر شنی ہے, تم پر فلاں ہے, تم پر ڈما ہے. یہ ہندو قوم کا معاملہ ہے. سیدنا ابراہیم کی قوم کا معاملہ دیکھا, یونانیوں کا اشارہ کیا. اسی طریقے سے کفار مکہ کے یہاں سورج, چاند, ستاروں سے متعلق بہت ساری بدعقیدگیاں, شرکیہ خیالات پائے جاتے تھے. بارش ہوئی تو فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا جو یہ کہتا ہے ستارے سے بارش ملی اس نے شرک کیا. ہاں, گہن لگا تو سمجھتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے یا زندگی سے کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا جو بہت بڑا ہونے والا ہے, یا اس کی موت ہو گئی تو سورج گہن اور چاند گہن لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن لگنے کے بعد تقریر جو کی, اور اس وقت جو ہے آپ کے بیٹے ابراہیم کی موت بھی ہوئی تھی قریب میں, تو آپ نے تقریر میں کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد او لموتہ او کما قال, کہ یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے گہن زدہ نہیں ہوتے. ہاں, لہٰذا جب تم گہن کو دیکھو تو تیزی سے اٹھو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے, صحیح روایتوں میں, کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس کی قدرت کا مظہر دیکھ کر. رشیا کے ایک مسلم سائنٹسٹ جامعہ سلفیہ میں برسوں پہلے آئے تھے, ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ آئے تھے, تو انہوں نے اپنی ابیتی میں بتایا کہ رشیا میں خلائی مشاہدے کے لیے, گہن کے مشاہدے کے لیے ہمیں 30 سائنٹسٹوں کو, ماہرین فلکیات کو رکھا گیا. گہن جب لگنے لگا تو 29 بے ہوش ہو گئے. میں نہیں ہوا. میں اس لیے نہیں ہوا کہ میں مسلمان تھا اور گہن کے تعلق سے اسلامی عقیدہ رکھتا تھا. وہ 29 جو بہت ترقی یافتہ تھے, اور ہمارے یہاں لوگ تانا دیتے ہیں بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ وہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتے تھے. کون بات اہم ہوئی, صحیح عقیدہ یا چاند پہ جانا, گہن کا مشاہدہ کرنا, یہ بڑی بڑی ڈگریاں لینا, بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آپ جو ہے خوفزدہ ہوتے ہیں گہن لگنے سے, اور صحیح موقف آپ جانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ کا علم کس کام کا. معلوم یہ ہوا کہ جو وضو اور دین کے مسائل بنانے والے علماء کرام کے پاس جو علم ہے نا, یہ انسان کو زندگی کا صحیح طریقہ, سلیقہ اور صحیح فکر اور مقصد پر نظر ڈالنا سکھاتا ہے. اور جو علوم جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, جس کو ترقی کہا جا رہا ہے, اس ترقی کو حاصل کرنے کے باوجود انسان جس باب میں ترقی حاصل کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, وہاں صحیح طور سے فکر اور عقیدہ اختیار ہی نہیں کر پایا. قرآن ہم کو بتاتا ہے چاند اور سورج کیا ہیں. ہاں, ہمارے ہاں آج کی جو حکومت ہے وہ اسی عقیدے کی حامل ہے, اور ہندوتو کے نام پر اپنا عقیدہ پورے ملک کے واسیوں اور خاص طور سے مسلمانوں پر تھوپنا چاہتی ہے. سوریہ نمسکار کو ایک قومی معاملہ بنا, جبکہ وہ پوجا ہے, سورج کی پوجا, اور وہ چاہتے ہیں کہ سوریہ نمسکار پورا ہندوستانی, یہاں تک کہ مسلمان بھی کریں, بھارت ماتا کی جے بولے, فلاں کو پوجے, جھنڈوں کو سلامی دے. اس سلسلے میں مسلمان احساس کمتری کا شکار ہیں, بولنے سے گھبراتے ہیں. ٹی وی چینل پر مباحثہ کیا جاتا ہے, ناپختہ لوگوں کو اسلامک اسکالر بول کر بیٹھایا جاتا ہے, وہ جواب نہیں دے پاتے, شرمندہ پوری قوم ہوتی ہے. صحیح علم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے, سکھایا ہی نہیں ہے, دوسروں کو بتایا ہی نہیں ہے. ہم کو سینہ ٹھوک کر پارلیمنٹ کے ایوانوں سے لے کر ٹی وی چینلز پر اور سب جگہ اپنے عقیدے کے تعلق سے بالکل صاف اور دو ٹوک بات کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہمارے ہاں عبادت اور پوجا کے لائق کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے نزدیک سب سے محترم شخصیت ہے کائنات میں. آپ کے برابر کسی کو ہم نہیں مانتے, آپ کا درجہ کسی اور کو نہیں دیتے مخلوق میں, لیکن آپ کو پوجا کے لائق نہیں مانتے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا ہم نہیں کرتے تو وطن کی پوجا کیوں کریں گے؟ ماں باپ کو محترم مانتے ہیں لیکن ان کو پوجا کے لائق نہیں مانتے, ان کا پیر نہیں چھوتے, تو دوسروں کو کیوں چھوئیں گے؟ یہ ہمیں بتانا چاہیے. اور ہم نہیں جانتے, لیکن ہمارے مخالفین نے اس بات کو کمزوری سمجھ کر اس کو پکڑ رکھا ہے, اور مسلمانوں سے ٹی وی چینل پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک سنویدھان اور آئین بڑا ہے یا شریعت بڑی ہے. یہ سوال مسلمان سے کیا جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آستھا کے مقابلے آئین آئے گا تو ہم ٹھوکر مار دیں گے,
ہاں، جب سپریم کورٹ کے جج یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ رام مندر ہونے کا کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن قوم کی آستھا کا لحاظ کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہاں مندر بنایا جائے، تو سپریم کورٹ نے تو خود کہا نا کہ آستھا یہاں بڑی ہے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا. ایسے ایک کیس میں نہیں ہوا، کئی کیسز میں ہوا ہے. ہاں، تو سنویدھان اپنی جگہ، اس کی ہم عزت کریں گے، لیکن شریعت کے دائرے میں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکومت اور اسٹیٹ یہ ہمارے دین کے تابع ہے. ہاں، اور یہ کوئی ملک سے بغاوت نہیں ہے، ملک سے محبت اس کے مخالف نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ملک کے مخالف ہے. ماں باپ سے اگر میں کہوں گا کہ ان کا میں پیر نہیں چھوتا تو کیا ماں باپ کی بے عزتی ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. خدمت کا کرنا، ان کو اف نہ کہنا، یہ ہماری شریعت کی تعلیمات میں ہے. لیکن صاف کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ اللہ تو أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ کی عزت کرنا، کافر اور مشرک بھی ہو تو ان کی خدمت کرنا، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف نہیں دینا، حسن سلوک کرنا. ہاں، کئی مرتبہ کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد کی اجازت، کہا تیرے ماں باپ زندہ، کہا جا انہی دونوں میں جہاد کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ اگر وہ دونوں ماں باپ بھی تم کو اس بات پر ابھاریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤ جو جس کا تم کو علم نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. شریعت کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی. اب جب نہیں مانا تو اس کو کیا بے عزتی کہو گے؟ نہیں. ماں باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، پوجا نہیں کرتے، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور عبادت کا جو بھی کام ہے، اور نہ ماں باپ سے بہت بڑا نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی بھی پوجا نہیں کرتے. اور جب نہیں کرتے تو کسی اور کی کیوں کریں گے؟ یہ چیز چاند پر جا کر تالیاں بجانے والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ جو چٹائی پر بیٹھ کر ممبر پر کھڑے ہو کر علم وحی کی تعلیم دیتے ہیں علماء کرام، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. ان ترقیات کے تناظر میں یورپ امریکہ کے دین دشمن، اسلام دشمن عناصر نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، خوب کیا ہے. میں نے کہا نا کون سا پہلو بولوں کہ مذہب اور دین سائنسی ترقی اور آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ بات وہ عمومی کہتے ہیں اور خاص مراد لیتے ہیں اسلام کو. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ترقیات کی راہ کو آسان کرتا ہے، اور اسی نے آسان کیا. ہاں، مجھے ایک صاحب کتاب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت یورپ کے لوگ نہانے کو منحوس سمجھتے تھے، غسل کرنا، نہانے کو منحوس سمجھتے تھے، اس وقت اندلس میں مسلمان نئے قسم کے حمام بنا کر غسل کا مزہ لیتے تھے. 800 سال تک اس دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلم سائنٹسٹ کے 800 سال تک، لیکن پدرم سلطان بوت بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے باپ دادا بہت پہنچے ہوئے تھے، بہت آگے تھے، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہیں نہیں ہیں. نہ دنیا ہے نہ دین ہے، اور دین نہیں ہے اس لیے دنیا بھی نہیں ہے. لیکن ہر شخص علامہ بن کے دوسرے کی تنقید کرنے میں بڑا ماہر ہے. ہمارے یہاں ہر شخص غیر ضروری باتیں کرنے میں پورا وقت ڈال دے گا اور ایسا لگے کہ بڑا کام کر رہا ہے، اور تنقید کرے گا علماء پہ. ان کی وجہ سے بھی، آپ کی وجہ سے پیچھے ہے. جو دین کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، علماء کی تحقیر کرتے ہیں، غیر ضروری مسائل میں الجھے ہیں اور الجھاتے ہیں لوگوں کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے مذاہب رکاوٹ ہو سکتے ہیں اور تھے، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ذکر کیا ہے. گیلیلیو نے جب مشاہدہ کیا دوربین کے ذریعے سے کہ زمین بھی ہر گردش کر رہی ہے، مشاہدہ اور معلومات حاصل کی، تو اس نے یہ بات بیان کی کہ جس طرح سورج چاند خلا میں گردش کر رہے ہیں نا، اسی طرح زمین بھی اپنے مدار اور محور پر گردش کر رہی ہے. یہ بات چرچ کے عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف تھی. پہلے چرچ کی حکومت تھی یورپ کے ممالک میں، عیسائی اکثریت والے علاقوں میں. چنانچہ عدالت میں حاضر کیا گیا، کہا گیا واپس لو یہ بات. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین جو ہے اس پوری کائنات میں سب سے اہم گولا ہے، اہم خطہ ہے، سرزمین ہے. لہذا کیوں سب سے اہم ہے، مرکزی حیثیت رکھتی؟ اس لیے کہ یہاں مسیح علیہ السلام، جو ان کا غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے نزول کیے تھے، یہاں ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے آئے تھے، اس لیے سب سے محترم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ زمین کے گرد ساری چیزیں گھومیں، زمین کسی کے گرد نہیں گردش کرے گی. گیلیلیو کو کہا کہ اگر تم نے یہ بات واپس نہیں لی تو قتل کر دیا جائے گا. ایک غیر مسلم ہے، آج ہمارے یہاں حق کے لیے وہ استقامت نہیں پائی جاتی. مولانا آزاد نے بیان کیا جو گیلیلیو نے دکھائی تھی. پہلے اس نے بات واپس لے لی جان بچانے کے لیے، لیکن کورٹ کے کمرے عدالت سے نکلتے دروازے سے واپس آیا
اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی دھمکی اور دباؤ سے اگرچہ میں نے یہ بات واپس لی، لیکن سچائی وہی ہے جو میں نے بیان کی، یہ میرا علم ہے، مشاہدہ ہے، میں اسے کیسے رد کر دوں؟ زمین جو ہے وہ بھی گردش کر رہی ہے، سورج کے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس وقت گلیلیو کو قتل کی سزا دی گئی اور مار ڈالا گیا۔ ہاں، بعد میں وہ چیزیں تو بے نقاب ہوئی، سامنے آئی، تو کون سا مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ تھا؟ عیسائیت آئی نا، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، فلاں اور فلاں ہے۔ یہ مذاہب جو ہیں سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ منبر رسول سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، کئی چیزوں کو بدل دیا جانتے ہوئے کہ یہ آج ہندوستان میں ستی جرم ہے، اونچ نیچ کاغذ پہ جو ہے جرم ہے۔ ابھی ساؤتھ کے ایک وزیر نے یہ بات کہہ دی کہ سناتن دھرم یہ سکھاتا ہے، ہلہ مچایا جا رہا ہے۔ کون سی غلط بات ہے؟ ہاں، اگر غلط ہے اس پر ڈیبیٹ کریں، بتائیں کہ واقعی نہیں ہے اس کے اندر تو ثابت کر دیجئے۔ اس پہ مذہبی پیشوا کی طرف سے قتل کا الزام، آپ روز اسلام پر اعتراض کرتے ہو، ہاں، اور اس کو آزادی رائے کا حق بتا کر جائز پر ٹھہراتے ہو، تو اسلام کے تعلق سے پیمانہ بدل گیا۔ اور اگر کوئی احتجاج کرے تو اس پر کیا کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان مثالوں اور اشاروں کے ذریعے سے ایک دو مثال دی، 50 پیش کی جا سکتی ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور حقائق کے خلاف دوسرے مذاہب میں، اس لیے کہ وہاں ملاوٹ ہے، انسان کی آمیزش ہے، وہ اللہ کا صاف ستھرا نازل کیا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام، قرآن والی تعلیم، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت ہے۔ لہٰذا جب سائنس نے اس کا مقابلہ کیا، اس کی کسی چیز پر اعتراض کیا، تو آگے چل کر سائنس کو گھٹنا ٹیکنا پڑا، نگاہیں جھکانی پڑی اور ماننا پڑا کہ قرآن حدیث کی تعلیم درست ہے۔ اور اسی بنیاد پر دنیا کے مختلف علاقوں میں تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ علاقے کے بڑے بڑے اہل علم نے اسلام قبول کیا کہ یہ قرآن میں جو ہے علم الجنین، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے درجات بیان کیے گئے، سورج اور چاند سے متعلق یہ بیان کیا گیا، پانی کے جانوروں سے متعلق یہ ذکر کیا گیا۔ یہ تو 1400 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوئی جانکار آدمی کیسے بھی پوچھتے تو نہیں بتا پاتا، وہ معاملہ وہاں اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو عرب کا ایک امی شخص جو صحرائی علاقے میں پیدا ہوا، جہاں جاہلیت اور قبائلی زندگی کا رواج تھا، وہ آدمی کیسے یہ پیش کر سکتا ہے جو 14ویں صدی کے 150 سال پہلے معلوم ہوئی؟ یہ اس کے حق ہونے کی دلیل بن گئی۔ ہاں، لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کا علم کتنا اہم ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں۔ اس کے تعلق سے بدگمانی یا کم فہمی یا احساس کمتری کا ہرگز شکار نہ ہو۔ جو کوشش کی جاتی ہے اس تناظر میں کہ لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، چاند پر چلے گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں سے یہاں پہنچ گئی، اور آپ جو ہے وضع کو مسائل ایمانیات، شرک اور توحید کی بحث کر دیں۔ یہ شرک اور توحید آپ کو چاند سورج کے بارے میں بھی صحیح مزاج دیتا ہے، زندگی کو برتنے کا سلیقہ دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ دیتا ہے، سعادت اور نجات کا راستہ بتاتا ہے، یہاں سے لے کر دوسری زندگی تک۔ اس سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی مقصد کے تحت تو پیدا کیا۔ تو میرا پہلا سوال، چندریان 3 چاند پر پہنچا، ہاں، کوئی اور چیز پہنچ جائے، چاند کے بعد مریخ پر اور فلاں پر، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں صحیح فکر اختیار کی جائے۔ یہاں پہنچ جانا انسان کی ترقی یا سعادت کی بنیاد نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک انسانی بلندی کا نشان تو ہو سکتا ہے۔ ہماری نجات کیا ہے؟ صحیح عقیدہ۔ ہاں، میرا وہی سوال ہے کہ G20 کا بہت بڑا اجلاس کروڑوں میں کیا، اگر تعریف بھی کرتے جبکہ پوری دنیا کے اخبارات تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہاں جھوپڑی جھگیوں کو چھپایا جا رہا ہے، غریبوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان بڑا ترقی یافتہ ہے۔ ہاں، بتائیے، یہی غلط فکر ہے۔ اب آپ چاند پہ پہنچ گئے اور کسی آدمی کا گھر اجڑ گیا، تو آپ کے چاند پہ پہنچنے پر جو بے گھر ہونے والا آدمی ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا وہ ترقی، سعادت اور خوشی محسوس کرے گا؟ آپ کے جشن میں شریک ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو انسانی ترقی یہ نہیں ہے، حکومت کا یہ بنیادی کام نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ میں نے کہا نفل ہو سکتا ہے، اضافی۔ چاند پر جانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہاں جنوبی قطب میں لوگوں کا خیال ہے کہ ٹھنڈا ہے، درجہ حرارت کم ہوتا ہے، سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، پلس وہاں جو ہے پانی ہونے کا امکان ہے، لوگوں کو خیال ہے پانی ملے گا تو آکسیجن حاصل کی جا سکتی ہے، فلاں اور فلاں ہو سکتا ہے، خلائی اسرار سے جو ہے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پہنچ اور خواہش صرف یہی ہے کہ کھانے پینے کے اور رہنے کے نئے مقامات تلاش کر لے،
لیکن کامیابی کس میں ہے؟ کیا انسان کی یہ سعادت ہے، نجات ہے؟ اس میں انسان کامیاب ہوگا یا حکومت کا یہ کام ہے؟ دنیا کے جتنی حکومتیں اور آئین بنتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا انسان کی رعایا کی، حکومت کے میں بسنے والے لوگوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کرنا: جان، مال، عزت و آبرو، ان کی عقل، ان کی نسل اور مذہب. کچھ 5 کچھ 6 گناتے ہیں. دین اور مذہب کی حفاظت. کیا دنیا میں یہ جو لوگ ترقیات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، ان کے چھتر چھایا میں لوگوں کی یہ 5 چیزیں محفوظ ہیں؟ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیجئے، کتنی تنقیدیں ہو رہی ہے، کتنے سوال اٹھ رہے ہیں منی پور اور ہریانہ پر، نوح کے فسادات اور تشدد، جہاں اکثریت سے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے بغیر قانونی کارروائی کے کہ یہ اویدھ اتی کرمن ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے، فساد کے موقع پر کیا گیا. ہاں، ایسے موقع پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے. ہاں، اور ایسا کہ کتنی جگہ ہو رہا ہے، ہوا ہے. اس سے پہلے ایم پی میں کیا گیا، بلڈوزر چلائے گئے، جلوس میں شریک ہونے والے سیٹی بجا دی، اس کے گھر کو ختم کر دیا گیا، تھوک دیا اس کو. ہاں، منی پور میں لڑکیوں کو برہنہ کر کے چلایا، قبائلی جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں صرف بیان بازی ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ نیا سورج ترقی کا اور امیدوں کا اگے گا. قتل و غارت گری سے، زنا بدکاری سے، اجتماعی ریپ سے ترقی آئے گی؟ حیرت انگیز بات ہے، بے شرمی کی انتہا ہے. پوری دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے اور ہم یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم وشو گرو بن رہے ہیں. تو مجھے بتائیے، ان سے اور ہم سے سب سے سوال ہے، اور یہی چیز ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے. یہ جو ہم بات کر رہا ہوں نا، صرف یہ مت دیکھیں ہم گھر میں نیچے جو کر رہے ہیں وہی اوپر ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں اگر نااہل اقتدار والے بیٹھے ہیں، دادا گیری اور غنڈہ گردی والی زبان بول رہے ہیں، لوگوں کو دھمکا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب دھمکی دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہاں مت جانا، فلاں جگہ نماز مت پڑھنا، اس صحیح کام کو مت کرنا، اس کا ساتھ مت دینا. اور ہم مانتے ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں دوسروں پر کہ میڈیا ان کا ساتھ دے رہی ہے، محکمہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ بھی تو وہی کرتے ہیں. کس کا ساتھ دیتے ہیں آپ؟ اگر ایک طاقتور غلط ہے اور ایک کمزور صحیح ہے، تو آپ کمزور صحیح کے ساتھ ہوتے ہیں یا طاقتور غلط کے ساتھ ہوتے ہیں؟ حق یقیناً 95% لوگ طاقتور غلط کے ساتھ ہوتے ہیں سماج میں، اور یہی عذاب کی وجہ ہے، یہی ایسے عمال اور حکمرانوں کے تسلط کی وجہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں، تمہارے جیسے عمل ہے ویسے تمہارے اوپر اللہ مسلط کرتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا. میں چاند اور سورج سے متعلق کچھ نصوص لکھ کر لایا تھا. میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند. پڑھنے والی چیز ہے، تحقیق کی چیز ہے. یہ ہم رات اور دن، سورج، چاند ایسے دیکھتے ہیں سرسری، لیکن ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا باریکیاں ہیں، قرآن حدیث میں جو بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جدید ترقیات سے ہم کو کیا معلوم. رات کی تاریکی، اندھیرا آرام کے لیے مفید ہے، اگرچہ اس میں شرور بھی ہوتے ہیں. یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اس سے پناہ مانگی جائے. من شر غاسق اذا وقب، آرام کے لیے. آدمی دن بھر تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، سو کے اٹھتا ہے، پھر سے اس کے سارے اعضاء جو ہے نشیط ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، پھرتیلے، چست، کام کرنے کے لیے تیار. ہاں، یہ اللہ کا بہترین نظام. اور سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں. آگے اور آیت آئے گی، وہاں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ان نشانیوں کو، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. یہ ایک آیت کاش موقع ہوتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسباب کی لوگ پوجا کرنے لگتے ہیں. ہاں، سانپ سے نقصان پہنچتا ہے اس کی بھی پوجا کر رہے ہیں، گائے سے دودھ ملتا ہے اس کی بھی پوجا کر رہے ہیں، فلاں فائدے کا سبب ہے اس کی بھی پوجا. یہ اسباب ہیں، یہ مسبب نہیں ہے. ڈاکٹر نے علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر کو علم دیا اللہ نے، توفیق دی اللہ نے، آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی توفیق دی اللہ نے، لہٰذا اصل کرنے والا اللہ ہوا نا. اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر شفا دی، وہ نہیں ہوتا تو میرے ابا کا انتقال ہو جاتا، مر جاتے. تو آپ ڈاکٹر کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں. ہاں، ڈرائیور نے جان بچا لی، ڈرائیور کو بریک مارنے کی، کنٹرول کرنے کی توفیق کس نے دی؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. لیکن آپ اسے بھول جا رہے ہو. لہذا کہیے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ڈرائیور نے صحیح وقت پر صحیح کیا، ہماری جان بچ گئی. الحمدللہ ڈاکٹر کے علاج سے میری جان، میرے ابا کی جان بچ گئی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ لوگ جو ہے
اسباب کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہندو مذہب میں یہ چیز بہت کامن ہے. 33 کروڑ دیوی دیوتا جس میں سورج کو بھی مانا جاتا ہے. اور سورج کو بہت سی قوموں نے خدا مانا. فرعونیوں نے بھی مانا کہ را اس کا مظہر سورج ہے. ہاں ساسانی خاندان ایران کا مذہب آگ کی پوجا کرتا تھا. آج بھی کرتے ہیں زرتشتی اور یہ لوگ آگ کی پوجا. اور وہیں سے کہتے ہیں ہندو مذہب میں آیا آگ کی پوجا, اگنی پوجا. اور آگ کا سب سے بڑا مظہر سورج ہے, لہٰذا سورج کو سب سے بڑا دیوتا وہاں مانا جاتا تھا. اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ستارے ہماری کہکشاں میں موجود ہیں. خیر میں ادھر نہیں جاتا. تو بہرحال ان کی پوجا ہوتی تھی. اور سورج اور چاند کو اللہ کی نشانی, اللہ نے کہا رات اور دن کا نظام اس سے وابستہ ہے. دنیا میں زندگی اسی سے چلتی ہے. اس کا اللہ نے ذریعہ بنایا. پیڑ پودے سورج کی روشنی ہو تو اگیں گے نہیں. موسموں کی تبدیلی میں ان کا دخل, دن اور رات کے نظام میں ان کا خاص کردار. ہمارے نشو نما میں اگر کسی بچے کو سورج کی روشنی نہ ملے مسلسل, مرد اور عورت کو, تو افزائش ٹھیک ٹھاک نشو نما نہیں ہوگی. ہاں ہمارا بیج پودے میں سورج کی روشنی کے ذریعے سے ہماری غذائی اجزاء فراہم ہوتے ہیں. یہ آج سائنس کہتی ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے دونوں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. اب یہ جملہ آپ ہر جگہ جوڑ لیجئے. سورج اور چاند کی بجائے ماں باپ کی پوجا نہ کرو, اس کو پوجو جس نے ماں باپ کو دیا. ڈاکٹر کی پوجا مت کرو, اس کو پوجو جس نے ڈاکٹر کو توفیق دی ڈاکٹر بنایا. ہر جگہ گائے کی پوجا مت کرو, اس کو پوجو جس نے گائے کو بنایا. اس نظام کائنات مظاہر فطرت کو مت پوجو, اس کو پوجو جس نے ان سب کو بنایا. جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. وہ جو یہ میرا رب اس کے بعد کا جملہ پڑھی حضرت ابراہیم کا. تو تم اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا, اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. ایک آیت اور پڑھ دوں, 1-2 آیت. ہاں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. ربوبیت کی شاندار دلیل. تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں نا, سرسری گزر جاتے. غور کیجئے تھوڑا. اس سے آپ مشرکین کے شرک کو, جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, رب مانتے ہیں بنانے والا, ان کا رد بھرپور ہو سکتا ہے. سورج اور چاند کب سے ہیں سوال کیجئے. ہاں حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے اس سے پہلے سے سورج اور چاند ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سے بہت پہلے سے ہے. حضرت آدم پہلے انسان ہے, اس کے ہزاروں سال پہلے سے ہے. ہاں سب سے پہلے سورج چاند بنایا اللہ تعالیٰ نے, معاف کیجئے عرش بنایا, پھر قلم, اور پھر وہ جو زمین و آسمان کو بنانے کا معاملہ ہے مختلف قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے ابھی وجود دیا, جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, کیا وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کچھ کر سکتے تھے؟ آپ اور ہم جب پیدا نہیں ہوئے تو کچھ کر سکتے تھے کیا؟ سوال ہی نہیں. تو جو تھا ہی نہیں اور ہو گیا, کوئی چیز ہو رہی ہے, وہ عامل نہیں ہو سکتا, فاعل نہیں ہو سکتا. اور جب خالق نہیں ہے تو مالک کیسے ہوں گے؟ خالق اور مالک نہیں ہے تو عبادت کے لائق کیوں ہوں گے؟ سوچئے, سوال ہی نہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا رب العالمین کیا ہے, تو کہا آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار اور ان کے درمیان کا اگر تم سمجھتے ہو. سورہ شعراء میں دیکھیے. پھر اس نے ایک جملہ کہا, پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار. فرعون سے گویا سوال کر رہے ہیں, اس کو ضرب لگا رہے ہیں. تو رب العالمین کو پوچھ رہا ہے, تیرا دل بتائے گا. ہاں سوچو ذرا کہ تم دیکھتے ہو نا آسمان زمین, ہاں یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز, میرے سر کی ٹوپی اگر میں بولوں کہ خود سے بن گئی, کسی نے بنایا نہیں, آپ آٹومیٹک خود سے, تو کوئی مانے گا؟ ایک یہ پرچی اور کاغذ میرے ہاتھ میں, یہ کاغذ خود سے بن گیا, کوئی مانے گا؟ کسی چھوٹی چیز کو آپ نہیں مانتے کہ خود سے نہیں, بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے, بغیر موجد کے وجود نہیں ہوتا. تو یہ سورج اور چاند ستارے اور اس سے بڑھ کر آسمان زمین, یہ تو ہر وقت ہر انسان دیکھ رہا ہے, عالم جاہل سب دیکھ رہے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آسمان اور زمین کا بنانے والا جب یہ ہے تو بنانے والا یقیناً ہے. اور وہ بنانے والا کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو سب سے پہلے ہے, اول ہے, ہمیشہ سے ہے, جو اس کی قدرت رکھتا ہے. دنیا میں جو بھی پیدا ہوئے, وہ پیغمبر ہوں یا اولیاء صالحین ہو, دیوی دیوتا کہلانے والے لوگ ہو, تصوراتی مخلوق ہو, وہ سب بات کی پیداوار ہیں. ان چیزوں کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟
ربوبیت کی انتہائی شاندار دلیل. یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے, اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں اللہ کی ربوبیت اور ربوبیت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنے کا کیسا شاندار استدلال ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, تمہارا پروردگار ہے, اللہ ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, کسی اور نے نہیں کیا, پیدا کر بھی نہیں سکتے. ساری کائنات کے جن لوگوں کو پوچھتے ہو, قرآن نے کہا سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ایک مکھی. تو آسمان زمین بہت دور کی بات ہے. اور کہا وہ فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں اللہ اس کی حکمت جانے. یہ اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک ہوا. عربی میں یوم الاحد اتوار کو کہا جاتا ہے. سبت کے معنی انقطاع, یعنی اس دن کام پورا ہو گیا. یہودیوں نے اسی لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے 6 دن چیزوں کو پیدا کیا اور 7ویں دن نعوذ باللہ تھک گیا, آرام کیا. ہاں, اللہ نے قرآن میں ان کا رد کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. آسمان و زمین کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. نکرا ہے اس میں اور نفی کے کسی آگے, معمولی سی تھکن بھی نہیں آئی. اور اللہ تو اگر کن کہہ دے تو ہو جائے گا کوئی چیز, لیکن یہاں 6 دن لگے, یہ اس کی حکمت ہے. اس کی تفصیل آپ دوسرے مقامات پر پڑھیں گے, سنیں گے. اللہ نے آگے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش, پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ مستوی ہو گیا, قائم ہو گیا. یہ اللہ کی صفت ہے, فعلی صفت. اور صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جیسے آیا ہے ویسے ہی ماننے کا, نہ انکار کرنا ہے نہ تشبیہ دینا ہے. حضرت نعیم ابن حماد امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا ایک قول ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول نے جو صفات بیان کی ہے اس میں سے کسی کا انکار کرے وہ کافر, کسی کا انکار کرے وہ کافر, اور جو مان کر کسی سے تشبیہ دے وہ بھی کافر. اور اللہ اور رسول نے جو اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے اس کو ماننا تشبیہ نہیں ہے. ہم لوگ مانتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں تشبیہ دیتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے لگ بھگ, حتیٰ کہ امام حنیفہ کا بھی ہے رحمہ اللہ. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے دیوبندی بریلوی صوفی یہ مانتے ہیں اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا اوپر ہونا. علامہ ابن قیم دوسرے علماء نے لکھا کہ قرآن حدیث کی عقلی اور فطری سب دلیلیں ملا کر تقریباً 1000 بلکہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. انکار کرنے والے 2-4 کا بھی جواب نہیں دے سکتے اطمینان بخش, اتنی کا کیا دیں گے. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. صوفی لوگ بذات ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے لیکن علم کے ساتھ, احاطے کے ساتھ, قدرت کے ساتھ. کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی خصوصی معیت ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ, یعنی ان کو مدد بھی کرتا ہے. لیکن ذات سے اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے. بت میں نہیں ہے, جیسا کہ دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. ہمارے مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اللہ اس میں بھی ہے. ابن عربی کہتا ہے کہ کتے بلی میں بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑی توہین, اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے. علامہ ابن عبد العز حنفی شرح الطحاویہ کے مصنف, وہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے, حلول اور اتحاد کا, یہ دنیا کا سب سے قبیح کفر ہے. نصارہ کے کفر سے زیادہ قبیح اور شنیع ہے, جو ہمارے یہاں مسلمان صوفیوں میں ہیں. اور بہت سے لوگ شعراء اور یہ سب بیان کرتے ہیں. تو رحمان عرش پر مستوی ہے, اس کی لوگ استوا کی یا تو کچھ انکار کر رہے ہیں یا تعویل کر رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے تفہیم القرآن دوسری, تو اس پہ کہتے ہیں استوا کا معنی اللہ اپنے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا. یہ جو میں نے جملہ پڑھا اس کا یہ ترجمہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تعویل صفات اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے. تو اللہ عرش پر مستوی ہوا, اس کا معنی ہوگا قائم ہوا, یا تو مستوی کہیے, قائم ہوا, بلند ہوا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اللہ عرش پر مستوی ہوا. ہاں, یغشی اللیل النہار, دن سے رات کو ڈھانپتا ہے. یطلبہ حثیثاً, اور یہ دن کے بعد رات دن سے رات کو ڈھانپ دیتا ہے. رات پر تاریکی چھا جاتی ہے, چھپ جاتی ہے ساری چیزیں, اور یہ رات پھر تیزی سے اس کا پیچھا کرتی ہے, ہاں اس کی طرف لپکتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, اور سورج چاند اور سارے ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں, سب اس کے مسخر ہیں. اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی قدرت کی شاندار دلیل ہے. جس چاند پر جا کر آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں ترقی کا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت وسیع کائنات کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے. اس چاند کو جاننے, سورج کو جاننے اور زمین کو جاننے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اس کے خالق و مالک کو جانیں. اس کی نشانیاں ہیں یہ.
چنانچہ اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، یہ کائنات کے چاند ستارے سورج رات دن کا نظام اس نے جب بنایا ہے تو مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. ساری مخلوق اسی کی ہے. ہاں، اور جب مخلوق پوری کائنات اس نے بنائی تو حکم دوسروں کا چلنے لگے گا. دوسروں کی عبادت آپ کرنے لگو گے، ان کی شریعت ماننے لگو گے؟ نہیں، حکم اس کا ہی چلے گا. ہاں، تبارک اللہ رب العالمین، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. ایک آیت اور پیش کر کے بات کو ختم کروں. اللہ نے فرمایا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ، تو ہم نے رات کی نشانی کو، دونوں کو نشانی بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا، اندھیرا والی بنا دیا تاکہ اس میں لوگ آرام کریں، سکون پائیں، چیزیں ٹھہر جائیں. ہاں، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. کیوں بنایا؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی حاصل کرو، دوڑ دھوپ کرو، زندگی کی سرگرمیوں میں لگ جاؤ، ترقیات کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور سالوں برسوں اور حساب کے گنتی کو، تعداد کو جانو کہ یہ ہفتہ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سورج اور چاند کی اس گردش سے بے نور بنا دیا. دن اور رات کا کیا فائدہ ہے؟ اگر دن ہی دن ہوتا تو کیا ہوتا، رات ہی رات ہوتی تو کیا ہوتی. پھر کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن، موسموں کی تبدیلیاں ہوتی ہے. پھر اسی گردش سے ہم دن کو شمار کرتے ہیں. ہمارے یہاں سال، مہینے، ہفتے اور بہت سارے معاملات ہیں جس سے دنیا کے بہت ساری حکمتیں اور کام وابستہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو تعلیم دی، ابھی ہمارا درس چل رہا ہے جو جمعرات کا عشاء بعد، اس میں سورہ فلق چل رہی ہے. من شر غاسق اذا وقب، 2 درس پہلے اس پر اچھی خاصی بحث ہوئی ہے، کل والے درس سے پہلے، کہ رات کی تاریکی سے، اندھیرے کے شر سے اللہ رب الفلق میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں جو جب یہ اندھیرا چھا جائے. ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے، انہوں نے حسن صحیح کہا اور امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، چاند کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے عائشہ اس کے شر سے پناہ مانگو. یہی من شر غاسقین اذا وقب ہے. دوسری آیتوں میں قرآن میں ہے کہ چاند رات کی نشانی ہے، تو چاند بھی رات کی نشانی ہے اور پوری رات اندھیری ہے، تو غاسقین میں رات کا معنی بھی ہے، چاند کا معنی بھی ہے. اس لیے کہ رات میں شریر نفوس، شیاطین، ڈاکو، چور، لٹیرے، زناکار، جرائم پیشہ لوگوں کے لیے، جرائم کے لیے سازگار ہے اندھیرا، اس کو پسند کرتے ہیں. اور صبح کا اجالا جب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں، اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ جاتے ہیں. اس لیے رب الفلق صبح کے رب سے پناہ مانگی کہ صبح آتا ہے، اجالا ہوتا ہے تو شرور و فتن کے اسباب جو ہے وہ اپنے بکھر جاتے ہیں اور رات میں یہ چھا جاتے ہیں، لہٰذا اس کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. یہ تعلیم قرآن و حدیث ہمیں دیتی ہے. اگر ایک آدمی چاند پہ جا رہا ہے، سورج پہ جا رہا ہے، ترقیات کر رہا ہے، بہت کچھ سائنسی ڈگریاں حاصل کر لیا، بڑا بڑا ڈاکٹر بن گیا، لیکن اسے انسانیت نہیں آتی، انسانی درد اسے نہیں معلوم، اللہ کا حق نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، تو یہ جو ہے فخر کرنے کی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ حصہ، اس پر کچھ تفصیلی گفتگو چاہتا تھا لیکن صرف آخر میں نتیجے کے طور پر بیان کروں کہ دین اور شریعت ہماری نجات کا باعث ہے. ہاں، آج ہمارے یہاں استسقا پڑھی گئی، پانی کی خواہش. ہاں، لوگ چاند پر پانی ڈھونڈ رہے ہیں، زندگی کی خوشحالی چاہتے ہیں. ہاں، اس راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور اس راستے پہ چل کے اس دین کو حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے نوجوان اور بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر، انجینئر کہتے ہیں، علماء کی تحقیر کرتے ہیں، دین کی تحقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہی انبیاء کا کام ہے. دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر اور انبیاء کے علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، میں ایک آیت پیش کر کے صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل کس چیز میں ہے. چاند پر چلے جاؤ، مریخ پر چلے جاؤ، لیکن اللہ کا دین نہ جانو تو محروم رہو گے. بارش نہیں ہوگی، زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوگا، بے چینی ہوگی، ہر قسم کا عذاب، دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب ہمارا پیچھا کرے گا. اللہ کی کا یہ فرمان، صرف چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراد پانی سے سیراب کرتے. سیدھی راہ پر قائم رہتے تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے. بارش رکی ہے، 3-4 استسقا پڑی گئی، بظاہر نتیجہ نہیں آیا، بہت بعد میں آیا. میں نے پچھلی مرتبہ مالیگاؤں میں خطبہ دیا تھا 2 ہفتہ پہلے، تو کہا تھا کہ استسقا پڑھنے کے بعد بھی بارش نہ ہونا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم کیسی توبہ کر رہے ہیں، دکھاوے والی، اللہ جانتا ہے. ہاں، یہ دکھتا نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی حقدار نے کسی کا حق مارا ہو تو حق دے دیا ہو، ظلم کیا ہو تو معافی مانگ لی ہو. ہاں،
اصلاح کر لی ہو, شرک والے نے شرک سے توبہ کر لی ہو, نشے باز نے نشہ چھوڑ دیا ہو. کیسی توبہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہر کوئی سوچتا ہے دوسرے لوگ سدھریں, ہم اپنے آپ پر جائزہ ہی نہیں لیتے. ہر کوئی دوسرے کی برائیاں گناتا ہے. صاحب مانتے ہیں برا ہے معاشرہ معاملہ, لیکن آپ کا اپنا کردار کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم ہوتے تو ہم انہیں بافراط پانی سے سیراب کرتے. لنفتنہم فیہ, یہ پانی دے کر, پیداوار دے کر, پانی کے ذریعے سے جو زندگی جاگتی ہے دنیا میں, اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. مقصد کیا ہے کہ آزمائش ہو. اور جو شخص کہہ رہے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا, اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا, تو يَسْلُكْهُ عذابًا صَعَدًا, تو وہ اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. آپ چاند پہ جا رہے ہو, سورج پہ جا رہے ہو, آپ کتنی بڑی سجاوٹ کر رہے ہو, یہ سب کرنے کے باوجود جو ہے اگر آپ دین پر نہیں چل رہے, سیدھے راستے پر نہیں چل رہے, صحیح عقیدہ اور منہج ہے نہیں, اس کی فرصت نہیں ہے جاننے کی, تو اللہ کا یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی کہ سخت عذاب دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.